آپ دیکھ رہے ہیں سنم وکاس آفیشیل اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنم وکاس. اور ایک افسوسناک واقعہ جو کہ فیصل ٹاؤن لاہور بلاک بی میں پیش آیا کہ ایک معصوم بچی کو جس کی عمر صرف 6 سال ہے اور وہ 1 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے, اسکول کے گارڈ نے زیادتی کا نشانہ بنایا. اسکول بھی کسی بڑے نام والے کا ہے اور گارڈ کی رسائی آخر بچی تک کیسے ہوئی؟ آخر گارڈ کو خوف نہیں آیا کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا؟ آخر کیوں اتنا بے خوف ہو کر اس نے ایک معصوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا؟ یہ معاملہ سارا کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ بچی صبح جب اسکول جاتی ہے تو بچی کو اکیلا پا کر گارڈ بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور جب اس کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے تو اس کی کلاس کے کسی بچے سے کہتا ہے کہ اس کو کلاس میں لے جاؤ. وہ بچی جب کلاس میں جاتی ہے تو خون سے لت پت ہوتی ہے. بچی کے گھر والوں کو بلایا جاتا ہے, بچی کے گھر والوں کو بتایا جاتا ہے, تب تک گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بچی کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے. جب ہاسپٹل بچی کو لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر بتاتی ہے کہ آپ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ کی بچی جو کہ صرف 6 سال کی ہے, جو اسکول گئی تھی اور اسکول کے گارڈ نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. اب یہ حال ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا, اب یہ حال ہے ہماری درسگاہوں کا, اور افسوس ہے اس معاشرے پہ, ایسے انسانوں پہ اور ایسی انسانیت پہ کہ ایک معصوم بچی جسے اچھے برے کی تمیز بھی نہیں تھی, جسے یہ پتا ہی نہیں ہے شاید کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, میں کس ظلم کی شکار ہوں. وہ بچی مر بھی سکتی تھی, اور وہ اگر زندہ رہ بھی گئی ہے تو ساری زندگی وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکے. وہ شاید کبھی نارمل ہو بھی جائے تو دنیا میں سے کوئی نہ کوئی اسے یاد کراتا رہے گا کہ تم پر ایک داغ ہے, تم پر ایک داغ لگا ہے. گارڈ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے, وہاں کافی ہلا گلا ہوا, تماشا ہوا, فیملی کی جانب سے احتجاج کیا گیا, گارڈ کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا, FIR کٹ چکی ہے اور کہانی آگے بڑھ چکی ہے. لیکن سوال صرف ایک اس بچی کا نہیں ہے جس کو فیصل ٹاؤن میں اسکول کے گارڈ نے زیادتی کا نشانہ بنایا. سوال ہے ہر اس بچے کا جو کہ اسکول جاتا ہے اور اس کو درندگی کا شکار بنایا جاتا ہے. سوال ہے ہر اس بچے کا جس کو والدین کامیاب انسان بنانے کے لیے اسکول کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں اور وہاں اسے نوچ لیا جاتا ہے. وہاں CCTV کیمراز بھی موجود تھے, وہاں سٹاف بھی موجود تھا, لوگ بھی موجود تھے. پھر وہ انسان نہیں, میں تو اسے شیطان کہوں گی, اس پر اتنی ہوس, اتنی شیطانیت کیسے طاری ہو گئی کہ اس نے ایک معصوم بچی کو نوچ لیا. اسے اس کی عمر, اس کی معصومیت کچھ یاد نہیں آیا. آخر ہم جا کس طرف رہے؟ چلو کسی حد تک ایک بالغ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بالغ تھی, عورت تھی, نوچ لی گئی. لیکن معصوم بچی کو نوچ لیا گیا جس نے ابھی دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا, جو اسکول گئی شاید آنکھوں میں یہ خواب لے کر کہ میں ڈاکٹر بنوں گی, میں وکیل بنوں گی, میں ترقی کروں گی, میں محفوظ ہوں, میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوں, میرے ملک میں قانون ہے, میرے ملک میں انسان ہے, ہم انسان ہیں, ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں. لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مسلمان اب درندے بن چکے ہیں, یہ انسان اب حیوان بن چکے ہیں. یہ وہ انسان نہیں رہے جنہیں اشرف المخلوقات کہا گیا تھا, جنہیں رب کی جانب سے سب سے معتبر مرتبہ عطا کیا گیا تھا. ایسے کون لوگ ہیں جو بچوں کو نوچ لیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اسی وجہ سے ہمت اور طاقت ملتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بر وقت سزائیں نہیں ملتی. ایسے لوگوں کو چوک چوراہوں پر لٹکا کر پھانسی دی جائے تو شاید ہی اس کیس میں کمی ہے. پاکستان اس وقت وہ بدترین ملک بن چکا ہے, بدترین ملک, جس میں ہر روز 2 سے 3, 4 سے 5 اور 10 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اور یہ وہ بچے ہیں جن کو ماں باپ منتوں مرادوں سے پیدا کرتے ہیں. اب ماں باپ اپنے بچوں کو سکول کیا سکھا کر بھیجیں کہ بیٹا چیخ دینا, چلا دینا, جہاں پر انسان دیکھو, جہاں پر مرد دیکھو. کیسا معاشرہ ہے؟ کس راہ پر چل پڑے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخر کوئی انسان اتنا جاہل, اتنی شیطانیت اس میں کس طرح سے آ سکتی ہے کہ اسے بچی نظر نہیں آئی؟ اس کی اپنی بیٹی بھی تو شاید وہی عزا لے کر پیدا ہوئی ہے, اس کی اپنی بہن بھی اسی طرح کی دکھتی ہے. آخر کیوں وہ انسان سے حیوان بن گیا؟ کیا یہ ملک ہمیشہ اسی طرح سے اسی ڈگر میں چلتا آئے گا کہ اس ملک میں عورت پامال ہوتی رہے گی, معصوم بچیاں پامال ہوتی رہیں گی, عزتیں لوٹتی رہیں گی؟ کون حساب دے گا؟ اس ملزم کو
2 साल 3 साल 4 साल के बाद ट्रायल चलता है, केस चलता है, हो सकता है कोई पीछे बासर पार्टी हो तो वो बचा ले, लेकिन अगर सजा हो भी जाती है 8 10 15 साल बाद, इसको फांसी भी हो जाती है। सवाल इस वक्त ये उठता है कि कहां है वो इस्लाम के ठेकेदार, कहां है वो शरीयत वाले, कहां है वो औरत की कमीज पर हलवा देखकर उस पर झपटने वाले, कहां हैं वो लोग जिनके मुल्क में सरेआम औरतों की नहीं बच्चियों की, कलियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, जन्नत के फूल मसले जा रहे हैं। कहां सोए हुए हैं वो लोग? क्यों आवाज नहीं उठाते? आखिर क्यों ये हुकूमत वक्त ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं करती कि ऐसी हरकत करने वाले की सजा के बारे में सोचकर रूह कांप जाए? वो एक बार सोचे जरूर कि अगर मैं ये इबरतनाक काम कर रहा हूं तो इस गुनाह की सजा भी इबरतनाक होगी, मुझे सरेआम चौक में लटकाया जाएगा और मुझे फांसी दी जाएगी। ऐसे मामलात से अगर निपटना है, ऐसे वाकयात को अगर कम करना है तो सख्त कानून नाफिज करना होगा। आप अपने दीन के मुताबिक ही कानून नाफिज कर दें, आप उसी कानून के मुताबिक ही सजा दे दें जो आपके इस्लाम में है, जो ज्यादती करने वाले के लिए बनाया गया है, जो मासूम बच्चों को मसलने वालों के लिए बनाया गया है। अब तो बच्चियां खाली गैर महफूज नहीं है, अब बच्चे भी गैर महफूज हैं। अब लोगों की जो नीयतें हैं वो इतनी खराब हो चुकी हैं कि वो कोई लड़की छोटी बड़ी बुजुर्ग किसी को माफी नहीं दे रहे। आखिर क्यों? इतना गैर महफूज हो चुका है ये मुल्क कि घर से निकलने से पहले हर लड़की के जहन में ये ख्याल होता है, बेचकर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियां लुटती रही हम दुआ करते रहे। यह है वो मुल्क जहां पे हर दूसरे दिन किसी ना किसी की बेटी जुल्म का, तशद्दुद का, हैवानियत का शिकार होती है और हम खामोश रहते हैं क्योंकि हम सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। इस वक्त हमें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे की बेटी के साथ क्या जुल्म हो रहा है, हमें फर्क तब पड़ता है जब वही जुल्म हमारे दरवाजे पर आ खड़ा होता है।